السلام علیکم ناظرین، جمیل سندھو آفیشیل سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم مسجد قباء کی طرف گامزن ہیں اور آپ کو بتائیں گے اور دکھائیں گے بھی کہ مسجد قباء کا قیام کب ہوا اور مسجد قباء کی کچھ خصوصیات بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ قباء میں قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مسجد کی بنیاد رکھی وہ مسجد قباء تھی۔ مسجد قباء بعد از نبوت پہلی مسجد تھی جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی تھی۔ مسجد قباء کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا اور سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن تقویٰ پر رکھی گئی ہے اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ اس میں قیام کیا جائے۔ مدینہ کی یہود نے بھی ان دنوں ایک مسجد تعمیر کروائی تاکہ مسلمان قباء کی بجائے ہماری مسجد میں نمازیں پڑھیں، لیکن وہ مسجد نیک نیتی پر تعمیر نہیں کی گئی تھی، اس لیے اس مسجد کو اللہ نے مسمار کرنے کا حکم دیا اور پیغمبر اسلام کو اس مسجد میں نماز ادا کرنے سے منع فرما دیا۔ وہ مسجد ضرار تھی جس کا آج کہیں نام و نشان بھی باقی نہیں ہے۔ قباء پہنچنے کے تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ ایک مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسلمان انصار میں سے ایک شخص نے مسجد کے لیے زمین بطور ہدیہ پیش کرنی چاہی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس زمین کو خریدنا زیادہ پسند کروں گا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ زمین خرید لی۔ وہ مسلمان جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے وہ مہاجرین کہلائے اور جو مدینہ کے مقامی مسلمان باشندے تھے انصار کے نام سے مشہور ہوئے۔ مہاجرین اور انصار سب نے مسجد قباء کی تعمیر میں برابر حصہ لیا۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت صہیب رومی جیسے نامی گرامی صحابہ نے بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، بلکہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سے شام تک عام لوگوں کی طرح کام کرتے رہے تھے۔ جب مسجد تعمیر ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء سے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ ظاہر کیا، جس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل یثرب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے دن سے یثرب کا نام مدینہ پکارا جانے لگا، جو کہ قباء کی بستی سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن قباء سے روانہ ہوئے۔ راستے میں بنی سالم بن عوف کی بستی میں پہنچے تھے کہ نماز جمعہ کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں قصوہ سے اترے اور جمعے کی نماز پڑھائی۔ تقریباً 100 آدمی اس نماز میں شریک تھے اور یہ پہلا جمعہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں پڑھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء میں 12 دن قیام کیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے۔ اگلی ویڈیوز میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔